شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم جہاں مرضی رہ لیں، جہاں پہ مرضی چھپ جائیں، لیکن موت ہمیں پکڑ لے گی۔ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ جانتے ضرور ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں، دنیا کی محبتوں میں ہم اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ جب ہمیں اپنی موت کا خیال آتا ہے نا، تو ایک دم سے جیسے ہماری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہمارے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کیا واقعی میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ کیا واقعی مجھے بھی موت آ جائے گی؟ اور اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر کیوں اپنی زندگی کو نہیں بدلتے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا موت جب تمہارے قریب آ جائے گی تو تب تم اپنی زندگی کو بدلو گے؟ جب زندگی تمہیں بالکل موقع نہیں دے گی، بالکل مہلت نہیں دے گی۔ جس ٹائم پہ ہمیں موت آنی ہے نا، نہ تو وہ ٹائم 1 منٹ اوپر جا سکتا ہے اور نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ اسی ٹائم پہ ہمیں موت آنی ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر اور گناہ کرتے رہیں، ہم اور اپنی من مرضیاں کرتے رہیں، ہم اور مستیاں کرتے رہیں، ہم اور مزے کرتے رہیں، ہم بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن کیا پتہ ہمیں توبہ کرنے کا ٹائم نہ ملے، ہمیں مہلت نہ ملے توبہ کرنے کی۔ زندگی ہمیں اتنی مہلت نہ دے، اتنا ٹائم نہ دے کہ ہم توبہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی ہم کہاں جانتے ہیں کہ ہمیں موت کب آئے گی؟ کیا پتہ ہماری موت اگلے ہی لمحے ہو۔ اور جب موت ہمارے قریب پہنچ جائے گی تو تب ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب موت اس کے قریب پہنچ گئی تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور توبہ کرنے لگا۔ فوراً ہی انسان کہتا ہے کہ اے اللہ اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ میں سمندر میں غرق ہونے لگا ہوں تو فوراً ہی کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب تو تمہاری موت کا ٹائم ہے، اب تو تم اپنی موت کے قریب پہنچ چکے ہو۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے؟ ہمارے عمل کیسے ہیں؟ کیا ہم قبر میں سوالات کے جوابات دے پائیں گے؟ وہ کیسا منظر ہوگا؟ کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ خیال تک نہیں ہمیں آنے دیتی یہ زندگی، اس زندگی کی مصروفیات، کام، یہ رنگین دنیا، یہ اس کے رنگ، یہ اس کی رونقیں، یہ ہمیں اس کا خیال تک نہیں آنے دیتی۔ لیکن یہی اپنے جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہمیں قبر میں چھوڑ کے تنہا چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ نہیں رکیں گے۔ وہ رشتے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہمارا شوہر ہو گیا، ہماری بیوی، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، کیا ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں آ جاتے؟ اور اگر اولاد پہلے مر جائے تو کیا ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے نہیں آ جاتی؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں آتے؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے؟ اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں رکتا۔ اور وہ جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، جب وہ مر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم اس وقت اس کے لیے کچھ کر پاتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا جان لیتا ہے کہ اب اس کی موت کا ٹائم ہے، جدائی کا ٹائم ہے، اور وہ دیکھ لیتا ہے سب کچھ،
تو اس وقت اس کے کون زیادہ قریب ہوتا ہے، تم یا میں؟ اگر تم اس کے اتنے قریب ہو تو پھر ڈالو نا اس میں جان، پھر بچا لو نا اس کی روح کو نکلنے سے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم میرے محتاج ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں؟ آج میں آپ سے کچھ ایسی حدیث شیئر کروں گی جن میں قبر کے اندر ہونے والے معاملات کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہو تو وہ تمہاری قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ میں تو اپنا نامہ اعمال ساتھ لایا ہوں، یہ چلے بھی گئے تو کیا۔ اگر وہ بد ہے، بدکار ہے، تو وہ حسرت سے کہتا ہے کہ یہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا اور یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، حلال حرام اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہی لوگ ہمیں قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہوں گے اور ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک اس کا عمل جو قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اور 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال۔ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال یہ باہر رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے وہاں پہ بھی کامیاب ہونا ہے؟ صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو بے معنی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں، جو ہمارے بالکل کام نہیں آئے گی۔ بخاری میں حدیث ہے 1380، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر مرد اس کو اپنی کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو اگر وہ مرد نیک ہے تو کہتا ہے کہ ہاں آگے چلو، آگے بڑھو، اور اگر وہ بد ہے، بدکار ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے جنازے کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔ تو اس چیخ و پکار کو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر انسان اس چیخ و پکار کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اور اگر ہم اس حقیقت کو دیکھ لیں تو شاید ہم سے برداشت نہ ہو، ہم تو وہ آوازیں سن کے اپنے قابو میں نہ رہیں، اپنے ہوش میں نہ رہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس کو مان لیں، اس پہ یقین کر لیں۔ جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ملے گا، آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنازے کو جلدی جلدی قبرستان کی طرف لے کے جایا کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دو گے۔ کتنی بڑی بات ہے! کیا تم شر بننا چاہتے ہو؟ نہیں، کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا، یا کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں ایک شر بن جاؤں۔ اگر آپ کے پاس اعمال نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، اگر آپ نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے اپنا پیچھا چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور یقین کی نظر سے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اسے اس کا ٹھکانہ قبر میں دکھایا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ بدکار ہے تو اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلیں، خود کو بدلیں۔ ہم کیوں خود کو نہیں بدل رہے؟ کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کے رنگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے دوسرے بھاگ رہے ہیں، ہم نے بھی ان کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ ہم حق کو نہیں دیکھتے، نہیں پہچانتے،
ہم کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، پہچانیں گے، تو پھر ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں گے، اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے جیو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔